السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ریل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین، ہفتے کا آغاز ہی جو ہے بڑا گرما گرم ہوا ہے اور بڑی خبر آئی ہے بلوچستان سے، جہاں پہ سردار اکبر بگٹی کے صاحبزادے نے ماہرنگ بلوچ کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے۔ اس کے بارے میں بھی آپ کو ساری تفصیلات بتائیں گے، اور لاہور ایئرپورٹ پر ایک اینکر کو تھپڑ مارا گیا، اس کے بارے میں بھی بات ہوئی ہے، تو یہ ساری ڈیٹیلز جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ سیاست کے میدان سے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے بھی کچھ اپڈیٹس ہیں۔ JUIF کے ساتھ جو ہے عید کے بعد ایک گرینڈ الائنس بننا تھا، لیکن اس کے بارے میں کچھ متضاد خبریں آنا شروع ہوئی ہیں، تو یہ ساری خبریں انالائز کریں گے۔ اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے ہماری تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اچھا جی، میں بلوچستان کی طرف ذرا بعد میں آتا ہوں، پہلے ذرا جو ملکی سیاست ہے ذرا اس کے بارے میں تھوڑا سا بات کر لیں۔ جو پاکستان تحریک انصاف ایک اپوزیشن بنانے کی کوشش کری تھی، اور ہاں، اسد زئی صاحب جو ہیں وہ بڑے ناراض ہیں اسپیکر قومی اسمبلی سے، سردار ریاض صادق صاحب سے، اسپیسیفکلی سردار ریاض صادق صاحب سے۔ اچھا، یہ اور ریسنٹ کچھ پاسٹ کے اندر جو ہے وہ انہوں نے اسپیسیفکلی سردار ریاض صادق صاحب کے اگینسٹ جو ہے وہ بڑے بیانات دیے ہیں۔ اچھا، بندہ بڑا حیران ہوتا ہے کہ یہ کیا چکر ہے، مطلب اگر آپ نے حکومت کے حوالے سے آپ کو پرابلم ہے تو حکومت میں تو ڈائریکٹلی آپ کا ٹارگٹ جو ہے وہ تو پرائم منسٹر ہونے چاہیے، وہ اسپیسیفکلی اسپیکر کیوں؟ تو اس کے بارے میں ہم نے تھوڑی سی چھان بین کی ہے، یہ ڈیٹیلز بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں، بڑی مزے کا خیز قسم کی ڈیٹیلز ہیں، اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھیے گا۔ تو سب سے پہلے تحریک انصاف سے جناب آغاز کرتے ہیں۔ پچھلے 24 گھنٹے میں کچھ متضاد خبریں یہ چل رہی ہیں کہ جناب JUIF نے جو ہے وہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ اچھا، جنگ نے اس کو رپورٹ کیا، میں خبر کو پڑھ دیتا ہوں تاکہ کوئی لیفٹ سے رائٹ نہ ہو جائے بھائی، کوئی جملہ ادھر سے ادھر نہ ہو جائے۔ تو اس میں یہ خبر آئی ہے کہ جمعیت علماء اسلام نے حتمی طور پہ فیصلہ کیا کہ وہ تحریک انصاف کے ساتھ اتحاد نہیں کرے گی اور نہ ہی کسی ایسے اتحاد میں شامل ہوگی جو تحریک انصاف کے امام پر قائم کیا جائے گا۔ اس کا فیصلہ جمعیت نے اپنی مجلس کے 2 روزہ اجلاس میں کیا ہے، جو اتوار کو لاہور میں اختتام پذیر ہو گیا۔ جمعیت نے یہ فیصلہ بھی کیا ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں آزاد حزب اختلاف کا کردار ادا کرتی رہے گی، وہ حکومت کا حصہ نہیں بنے گی اور پارلیمنٹ میں زیر غور آنے والے معاملات کا جائزہ لیتی رہے گی، اور اندر ضرورت تحریک انصاف کے ساتھ تعاون کرنے یا نہ کرنے کا تعین ہوگا۔ منرلز اور مائنز کے قانون کے سلسلے میں جمعیت علماء اسلام صوبوں کے آئینی مفادات کا تحفظ کرے گی۔ جمعیت نے تحریک انصاف کی بار بار اور پرزور درخواستوں پر اس سے رازداری کے ساتھ بعض وضاحتیں طلب کی تھیں، جو کئی ہفتے گزر جانے کے باوجود جواب طلب ہیں۔ جمعیت کا کہنا تھا کہ وہ حکومت کے خلاف سیاسی جماعتوں کے اشتراک سے بڑا اتحاد قائم کرنے کی خواہاں تھی، جبکہ دوسری طرف وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات میں مصروف تھی۔ اس نے وسیع تر سیاسی اتحاد کا ڈول ڈال رکھا تھا تاکہ ان خفیہ مذاکرات میں اس کی سودا کار حیثیت مستحکم ہو سکے۔ دوسری جانب ایک اور اخبار کے اندر جو ہے وہ یہ خبر آئی ہے کہ جمعیت نے جو ہے ایسی خبروں کو فی الحال تردید کی، انہوں نے کہا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہم نے تحریک انصاف کے ساتھ اتحاد کا فیصلہ نہیں کیا ہے، مطلب یہ فیکٹ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ابھی یہ اجلاس ختم ہوا ہے، ہم باقاعدہ طور پہ جو ہے اس کا اعلامیہ ابھی جاری کریں گے۔ اچھا، عام طور پہ جب کوئی اجلاس ختم ہوتا ہے تو خبر اسی وقت باہر آ جاتی ہے، مطلب اس کے لیے یہ تو انتظار نہیں ہوتا کہ جناب 2 دن یا 3 دن جو ہے وہ کب اس کے بعد ساتھ ہی اعلامیہ آ جاتا ہے کہ جناب پارٹی کا یہ کنونشن ہوا ہے یا پارٹی کی یہ جو میٹنگ ہوئی ہے اس کے اندر کیا ڈیسائیڈ ہوا ہے، اتنی دیر نہیں لگتی۔ خیر، لیکن 1 منٹ کے لیے ہم اس کے فار اور اگینسٹ کے حوالے سے بات کریں تو میں ماضی میں بھی اس کے بارے میں کئی دفعہ بات کر چکا ہوں کہ ایک تو فنڈامنٹل اختلاف ہے، فنڈامنٹل اختلاف اس سینس میں کیونکہ آپس میں جو الیکٹورل ٹریٹری ہے دونوں کے آپس میں دنگل لڑنے کی، وہ KP ہے، ٹھیک ہے۔ تو KP کے اندر اگر 2 یہ بڑی جماعتیں جو ایکچولی ایک دوسرے کے مخالف ہیں تو وہ اتحاد کریں گی کس طرح، اور اگر وہ اتحاد کرتی بھی ہیں تو ظاہری بات ہے اس کے لیے کوئی الیکٹورل الائنس بنانا پڑے گا یا سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑے گی۔ کیا پاکستان تحریک انصاف JUIF کو اسپیس دے گی، نوئنگ کہ ہم لوگ 2/3 میجورٹی کے اندر ایک جماعت ایک صوبے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، وزیر اعلیٰ ہمارا ہے، تگڑی پوزیشن میں بیٹھے ہیں، ہم اپنی اسپیس جو ہے مولانا کو دے کیوں؟ اور دوسری بات یہ کہ مولانا نے 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے جو رول ادا کیا تھا، پاکستان تحریک انصاف کے اندر ایک طبقہ جو ہے وہ ویسے ہی مولانا صاحب سے اس بارے میں بھی خائف ہے کہ مولانا صاحب جو ہے نا کل کو ہمیں بیچ چوراہے میں چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ ویسے تو ایک مولانا صاحب چھوڑ گئے تھے، اگر آپ کو یاد ہوگا، وہ طاہر القادری صاحب 2014 میں وہ بھی بیچ چوراہے میں چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ تو PTI کے اندر ایک پورے طبقے کو یہ فیل ہوتا ہے کہ مولانا صاحب جو ہے چھوڑے گئے، لیکن ایک طبقہ جو ہے وہ مولانا کے حوالے سے جو ہے وہ بڑا جو ہے وہ ایکسائٹیڈ ہوا ہے کہ یس مولانا کے ساتھ جو ہے ہماری الائنس ہو جائے گا۔ ان کے وہ میں 2-4 لونڈے لپاڑے بھی دیکھ رہا تھا، وہ بھی بڑے ایکسائٹیڈ ہیں کہ مولانا یس۔ اچھا، یہ انہی مولانا کے حوالے سے آج سے 2 سال پہلے کے اگر آپ ان کے ویلاگ اٹھا کے دیکھیں نا تو ایڈی لمبی انہوں نے تحمیدیں باندھی ہوئی ہیں اپنے ویلاگس کے اندر۔ یہ وہ وقت تھا جب عمران خان صاحب کے خلاف جب وہ آ رہی تھی نا، جب تحریک اعتماد آ رہی تھی تو اس وقت تو سانو مولانا بہت پیڑے لگتے سن، تو وہ ویلاگس تو ہم نے کیے ہیں، وہ ویلاگس جو ہیں وہ ختم کس طرح کیے جائیں۔
تو اس وقت وہ مولانا صاحب کی بہت برائیاں کرتے تھے. یہ وہی والا لاٹ ہے وہ جس میں سے ایک آپ کو یاد ہوگا ایک وہ خاتون بھی آئی تھی وہ انگلینڈ کہ ڈیزل ہمارا صدر بنے گا. تو یہ وہ ڈیزل ہمارا صدر بننے والا یہ وہی بیسکلی لاٹ ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے اندر آج بھی موجود ہے, جو یہ سمجھتی ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ علی مین گنڈا پور صاحب آبویسلی ان کا تو وہ ہلکے کا چکر ہے, تو وہ تو ویسے ہی کمفرٹیبل نہیں ہوں گے کہ مولانا صاحب کے ساتھ جو ہے کوئی اتحاد کیا جائے. لیکن اسد کیسر صاحب جو ہیں وہ اس میں ایک بڑا پرائمری رول ادا کر رہے ہیں. اور آپ نے ریسنٹلی دیکھا ہوگا کہ علی مین گنڈا پور صاحب نے اسد کیسر صاحب کو بھی کھڑکا دیا تھا بیان دے کے. تو یہ بیسکلی یہ وہ والے اختلاف بھی ہے جو آپس میں چاہے. پی ٹی آئی کے اندر بہت دھڑے بنے ہوئے بھائی, بہت دھڑے بنے ہوئے. مطلب یہ تو اب تو وہ صورتحال ہو گئی ہے کہ ان کو چاہیے کہ اپنے اپنے نشان بنا لیں. مثال کے طور پہ سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہے نا SAR سلمان اکرم راجہ کو تو کچھ لوگ جو ہے نا اس کا اسٹیمپ لگوا لیں کہ پاجی ساڈا جو ہے نا سلمان اکرم راجہ والا گروپ ہے. پھر دوسرا ایک اسٹیمپ لگا رہے ہیں بیرسٹر گوہر علی خان, تو GAK یہ جناب میرا گوہر علی خان والا گروپ ہے. تو آپس میں ہے ٹھیک ہے اختلافات ہیں اور یہ ہوتی ہیں دوسری جماعتوں میں بھی ہوتی ہیں, لیکن اگر پبلک ڈومین میں چیزیں آنا شروع ہو جائے نا تو بیکم ویری امبیرسنگ. اب یہاں پہ مولانا کے ساتھ کیا ایشو ہے, مولانا کی پارٹی کے اندر جو ہے وہ یہ تشویش پائی جاتی ہے کہ جی ساڑھے نہ بہ کے گلا کر دو, ساڑھے نہ بہ کے میٹنگ کرتے ہو, میرے گھر بھی آتے ہو بہ کے. اتنی میٹنگس کی ہیں مولانا کے گھر پہ. دوسری جانب یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت کر رہے ہیں, تو کھل کھلا کے آپ کو فیصلہ تو کریں کہ آپ نے کرنا کیا ہے. اب وہ کھل کھلا کے فیصلہ کریں کس طرح, آپس میں تو اتنا اختلاف ہے ان کا, آپس میں تو خود ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ انہوں نے کرنا کیا ہے. سارے آپس میں لڑی جا رہے ہیں. کبھی ان کی سوشل میڈیا ٹیم بھی میں پچھلے 12 گھنٹے میں دیکھ رہا تھا, وہاں پہ بھی آپس میں بھی ادھر بھی لڑی جا رہے ہیں لوگ, آپس میں ان کا وہاں پہ بھی اختلاف چل رہا ہے سوشل میڈیا ٹیم کے درمیان بھی. تو خیر یہ مطلب اٹ از ان اے ویری بیڈ سچویشن جو بھی صورتحال ہے. تو اس لیے مولانا صاحب جو ہیں ہی از ناٹ ٹو کمفرٹیبل. اچھا اس کے علاوہ جناب عاطف خان صاحب ہیں, وہ عاطف خان صاحب جو امریکہ والے ہیں, ایک عاطف خان صاحب تو KP میں, ایک عاطف خان صاحب جو ہیں وہ امریکہ والے ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے رہنے والے. انہوں نے ایک انٹرویو دیا ہے, تو انہوں نے جو ہے وہ چودھری غلام حسین صاحب کو انٹرویو دیا ہے. اس میں انہوں نے کہا ہے جی جو ولسن کا بل جو ہے کسی بڑے بل کا حصہ بھی بن سکتا ہے, اور 100 کانگریس مین ایسے ہیں جن سے پاکستانی کسی وقت بھی کسی بھی چیز پہ سائن کروا سکتے ہیں. اچھا میں نے جب یہ جملہ سنا نا میں اس کے اوپر بڑا محظوظ ہوا. مطلب دوبارہ سنیں مقرر. انہوں نے کہا 100 کانگریس مین ایسے ہیں جن سے پاکستانی کسی وقت بھی کسی بھی چیز پہ سائن کروا سکتے ہیں. یہ امریکی کانگریس مینوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے. بھائی آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ کے جو MNA بیٹھے ہوئے ہیں نا قومی اسمبلی کے اندر, وہ بھی آپ کے کہنے کے اوپر سائن کریں گے یا نہیں کریں گے. آپ کے اپنی جماعت کے, آپ کی اپنی قومی اسمبلی کے اندر جو آپ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا, آپ کو ان کے بارے میں کنفرم نہیں ہے کہ وہ کسی چیز پہ سائن کریں گے یا نہیں کہیں گے. آپ 100 امریکی کانگریس مینوں کے بارے میں یہ دعویٰ کر رہے ہیں. مطلب لک ایٹ دا آئرنی. یہاں پہ یہ صورتحال ہے کہ آپ نے اپنے لوگوں کو شو کاز نوٹسز دیے ہوئے ہیں کہ پائن کتنے سی جب 26ویں آئینی ترمیم آ رہی تھی تو آپ لوگ کدھر تھے. مطلب آپ نے یہ ان کو شو کاز نوٹسز جاری کیے ہوئے ہیں, اور ادھر کلیم کیا ہو رہا ہے کہ 100 امریکی کانگریس مین ساڑی جیب میں چلے گئے, ہم ان سے جب مرضی جو مرضی چاہے سائن کروا لیں. خیر ٹھیک ہے, عاطف خان صاحب کی رسپیکٹ ہے, وہ جیسے بہتر سمجھے. انہوں نے کہا امریکہ میں مئی میں 2 ہائی لیول کی ملاقاتیں ہیں. یہ ملاقاتیں پاکستان کے حوالے سے ہیں, یہ ملاقاتیں پبلک ہوں گی. عمران خان کی بہنیں میرے اوپر اعتماد کرتی ہیں. ایک طرف کہا جاتا ہے کہ جاؤ اپنے بچوں کو پاکستان کی کہانی سناؤ, اور دوسری طرف ہماری بہنوں کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے. ہمارے بچے دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. میرا وعدہ ہے کہ یہ زیادہ دن عمران خان کو جیل میں نہیں رکھ سکتے. جو امریکہ سے وفد گیا تھا اس کے بعد دروازے کھلے ہیں. اوورسیز کنونشن میں جس نے بھی چیف کی تقریر لکھی اس نے بین الاقوامی سطح پر پاکستان کی خدمت نہیں کی. مئی میں بڑی خوشخبری آ سکتی ہے, بہت ہائی لیول کی میٹنگز. تو یہ بہت زیادہ ہائی لیول کی جو میٹنگز ہو رہی ہیں نا, اس سے اب ہمیں امید ہے کہ شاید کوئی خوشخبری آ جائے. تو یہ جناب اپڈیٹس ہیں. اچھا جی اب آ جائیں ذرا, میں محمود اچھغزئی صاحب کی چند ٹویٹس ہیں, ذرا میں اس کے بارے میں بات کروں, اس کے بعد میں بلوچستان کی طرف آؤں گا. اچھغزئی صاحب نے جو ہے وہ ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا چیف صاحب نے کچھ باتیں کی تھیں, آپ پاکستان کے کمانڈر ان چیف ہیں, آپ کسی سیاسی پارٹی کے کمانڈر ان چیف نہیں ہیں, جاسوسی ادارے پاکستان کے ادارے ہیں. ISI چیف دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں کہ 8 فروری کے الیکشن میں دھاندلی نہیں ہوئی. یہ ہماری کمزوری ہے کہ 16 ماہ سے ایسی حکومت ملک پر مسلط ہے جس کی عوام میں کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ ہماری غیر منظم ترتیب کی وجہ سے ابھی تک مسلط ہے. اگر ہم منظم ہوں تو یہ حکومت 2 ماہ بھی نہیں چل سکتی. ہم اس میں لگے ہوئے ہیں کہ پارلیمنٹ میں تقریر اس طرح کرنی ہے یا اس طرح کرنی ہے. عمر ایوب, علامہ راجہ ناصر عباس اور باقیوں کو میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ سب برائیوں کی جڑ یہ حوالدار اسپیکر ہے. اچھا یہاں سے کہانی بڑی انٹرسٹنگ شروع ہوتی ہے کہ جی سب برائیوں کی جڑ جو ہے وہ حوالدار اسپیکر ہے. اگر واقعی اس حکومت کے خلاف لڑنا ہے تو پہلے اس حوالدار اسپیکر پر عدم اعتماد لاؤ, اس پر بحث ہو تاکہ ہم دنیا کو اس کے اعمال بتا سکیں. ٹھیک ہے جی, سردار ریاض صادق صاحب کی بات ہو رہی ہے. ہم کیوں اس حکومت کو لیجٹمائز کر رہے ہیں, کیوں ان کی کمیٹیوں میں شرکت کرتے ہیں, کیوں ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں, کیوں ان کے دفتروں میں جا کر چائے کافی پیتے ہو. یہ اسپیکر 3 ٹینیور میرا کولیگ رہا, لیکن جب سے یہ حکومت بنی ہے میں نہ اس کے دفتر گیا ہوں نہ اس کے کسی کمیٹی میں شرکت کی ہے.
عمر ایوب اپوزیشن لیڈر کی حیثیت سے خارجی سفیروں کو بلائیں اور ہم انہیں بتائیں گے کہ آپ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے ہیں کہ حکومت نمائندہ حکومت نہیں ہے. آپ ان سے جو بھی معاہدے کریں گے عوام انہیں نہیں مانے گی. آپ نے اگر پاکستان سے تعلقات بنانے ہیں تو پاکستان کے عوام کے ساتھ بنائیں. اچھا, اب سوال یہ ہے کہ اچکزئی صاحب جو ہیں یہ اسپیکر ایاز صادق صاحب کے اتنا خلاف کیوں ہیں؟ آپ کو ذہن میں آئے نا, آپ حکومت کی لیجیٹیمیسی کے حوالے سے اگر سوال کر رہے ہیں تو ایاز صادق صاحب تو حکومت نہیں ہے, اسپیکر حکومت نہیں ہوتا. حکومت از شہباز شریف صاحب, حکومت از نواز شریف اگر آپ کہنا چاہیں تو آپ کو تحریک اعتماد لانی. اگر آپ کے پاس تحریک اعتماد کے اتنے ہی نمبر پورے ہو جائیں, چلے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں لانی چاہیے, تو سیدھے سیدھا شہباز شریف صاحب کو ہٹائیں. آپ ایاز صادق صاحب کو کس چکر میں ہٹانے کے چکر میں, مطلب سینس نہیں بنتی نا, بندہ سوال آتا ہے ذہن کے اندر کہ اچکزئی صاحب ایاز صادق صاحب کے خلاف کیوں ہیں. اور انہوں نے کہا جی ایاز صادق, میں 3 دفعہ میں اس کی میٹنگ میں نہیں جاؤں گا, میں اس کی میٹنگ. دیر سیمس ٹو بی سم تھنگ پرسنل بٹوین اچکزئی صاحب اینڈ سردار ایاز صادق صاحب. تو ہم نے پھر کبوتر اڑائے, ہم نے کہا بھائی یہ پتہ تو کرو چکر کیا ہے, اچکزئی صاحب اسپیکر صاحب کے خلاف اتنا کیوں ہے. تو پھر کبوتر نے کہا کہ پرانا ایک واقعہ ہے. پرانا واقعہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا پرانا ایک واقعہ ہے جہاں سے آپس میں جو ہے وہ کچھ ناراضگیاں شروع ہوئیں. میں نے کہا جی وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ جب اسپیکر صاحب پہلی دفعہ اسپیکر بنے تھے نا 2013 سے لے کے 18, بیچ میں پھر دوبارہ ری الیکشن بھی کیا تھا انہوں نے, تو یہ اس وقت کی بات ہے. ایک وفد گیا تھا افغانستان اور اس میں اچکزئی صاحب جو ہے وہ شامل تھے. اب اچکزئی صاحب آپ جانتے ہیں کہ زیادہ پالیٹکس ان کی جو ہے وہ بارڈر ایریا کے اوپر ہوتی ہے, مطلب افغانستان کے ساتھ جو بارڈر ایریا ہے, اور افغان حکومت کے حوالے سے ایک دل میں ان کے ایک نرم گوشہ ہے. انہوں نے کہا جب یہ وہاں پہ گئے تھے نا تو وہاں پہ جا کے انہوں نے کچھ تقاریب کے اندر جو کامنٹری کی وہ کچھ پاکستان میں پسند نہیں کی گئی. وہ الفاظ, وہ جملوں کی کاٹ, وہ تقریر کی کنسٹرکشن وہ کوئی زیادہ پسند نہیں کی گئی. اور اس دوران جو ہے وہ جو وفد تھا اسے کہہ دیا گیا کہ جی اچکزئی صاحب کو جو ہے واپس بلا لیں, ان کو واپس بھیج دیں. تو اچکزئی صاحب کو جو ہے واپس بلا لیا گیا تھا. وہ جو وقت بھیجا گیا تھا نا وہ اسپیکر صاحب نے بھیجا تھا, ایاز صادق صاحب نے. اور اچکزئی صاحب کو جب واپس بلایا گیا تو وہاں سے اختلاف جو ہے وہ آپس میں بڑا پرسنل لیول کا شروع ہو گیا کہ میری انسلٹ کی گئی ہے مجھے اس طرح واپس بلا کے. اب وہ دونوں سائڈز کے حوالے سے پوائنٹ آف ویو ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب میری مرضی, جو میں تقریر کرنا چاہوں, جو میری سوچ ہے میں نے اس کے مطابق کی ہے. دوسری سائڈ کی سوچ یہ ہے کہ بھائی آپ پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے تھے تو آپ کے خیالات جو ہیں وہ پاکستان کی نمائندگی کرنے چاہیے, وہ پاکستان کا پوائنٹ آف ویو وہاں پہ آنا چاہیے. اگر آپ کوئی ایسی تقریر کریں جو پاکستان کے انٹرسٹ کے خلاف تصور کی جائے, میں یہ نہیں کہتا کہ کی تھی انہوں نے, لیکن اگر تصور کی جائے تو یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ بیسکلی وہ پرانی لڑائی ہے جو ابھی تک یہاں پہ چل رہی ہے, یہ اصل بات ہے. تو بہرحال آئی ہوپ کہ آپس میں معاملات, اور اگر میں تو دوبارہ یہ کہتا ہوں تحریک اعتماد لانی شہباز شریف صاحب کو ہٹائیں, ایاز صادق صاحب کو ہٹانے کا کیا سینس بنتا ہے؟ ہاں اگر شہباز شریف صاحب ہٹ گئے تو ایاز صادق صاحب تو ساتھ ہی جائیں گے, مطلب آبویس بات ہے نا. اگر آپ کے پاس ہاؤس میں اتنی اسٹرینتھ آ گئی ہے کہ آپ شہباز شریف صاحب کو ہٹا سکیں تو ایاز صادق صاحب تو پھر رہ ہی نہیں سکتے وہاں پہ, پاسبل ہی نہیں ہے. اچھا جی, اب آ جائیں ذرا بلوچستان کے حوالے سے. بلوچستان کے حوالے سے بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ سردار جمیل اکبر بگٹی صاحب ہیں, یہ اکبر بگٹی صاحب کے بڑے صاحبزادے ہیں, اور انہوں نے ایک انٹرویو دیا ہے رشید بلوچ صاحب کو. رشید بلوچ صاحب جو ہیں ایک سینئر جرنلسٹ ہیں, بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں, بڑا زبردست کام کرتے ہیں اور بڑی فیئر رپورٹنگ کرتے ہیں, بڑی نیوٹرل رپورٹنگ کرتے ہیں. ویسے تو نیوٹرل کا لفظ آپ کو پتہ سانو پسند نہیں ہے, لیکن نیوٹرل رپورٹنگ کرتے ہیں, بڑی کریڈیبل جرنلسٹ ہیں. انہوں نے یہ انٹرویو کیا ہے جمیل اکبر بگٹی صاحب کا. تو جمیل اکبر بگٹی صاحب نے اس کے اندر جو ہے وہ بڑا ایک لمبا انٹرویو ہے, اس کے اندر انہوں نے یہ فرمایا کہ جی ایک تو میں حمایت کرتا ہوں مہارنگ بلوچ کی. انہوں نے کہا کہ مہارنگ بلوچ جو کچھ بھی کہہ رہی ہیں اور ان کی جماعت جو ہے BYC وہ جو کچھ بھی کہہ رہی ہے میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں, اور یہ جو بھی اپنے حق کے لیے وہ بات کر رہی ہیں اس میں کچھ غلط نہیں ہے. اچھا یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ خود مطلب ایک سردار کے بیٹے ہیں جو یہ بات کر رہے ہیں. دوسرا انہوں نے کہا اختر مینگل صاحب کے حوالے سے بات کی. انہوں نے کہا میں اختر مینگل صاحب کی جانب سے یہ جو دھرنا شرنا وغیرہ ہے جو کچھ بھی دیا گیا ہے میں اس کو کوئی زیادہ امپورٹنس نہیں دیتا, یا جو بھی وہ مہارنگ بلوچ کے لیے کر رہے ہیں. اور اس کی وجہ انہوں نے کہی جی, انہوں نے کہا کہ میری نظر میں 2 ریزنز ہیں, اس میں سے جو ایک ریزن جس کو میں زیادہ امپورٹنس دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ شاید اختر مینگل صاحب جو ہے نا ان کو سینٹیمنٹ کا آئیڈیا ہو گیا ہے کہ لوگ جو ہے نا مہارنگ بلوچ کے ساتھ ہیں, تو اس وجہ سے یہ اسے ایک قسم کا ہائی جیک کرنے کے لیے یا اس کا فائدہ اٹھانے کے لیے, اس تحریک کا فائدہ اٹھانے کے لیے بیچ میں جو ہے وہ جمپنگ کر رہے ہیں. تو
یا ہو سکتا ہے انہوں نے کہا یا تو پھر اختر مینگل صاحب جو ہیں کل کو اپنی جماعت ختم کر کے سیدھی مارنگ بلوچ کی تنظیم میں شامل ہو جائیں, یہ بھی تو ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے عبد المالک بلوچ صاحب جو پچھلے دنوں نواز شریف صاحب سے ملنے کے لیے یہاں پہ آئے ہوئے تھے, ان کے بارے میں بھی انہوں نے ذکر کیا کہ انہوں نے کہا کہ جی وہ مطلب الفاظ یہ ان کے تھے, میرے نہیں ہیں, انہوں نے کہا کہ وہ بھیک مانگنے کے لیے لاہور گئے ہوئے تھے. اور نواز شریف نے جو ہے وہ آگے سے جو رویہ دکھایا کہ ایک دن جو ہے وہ ان سے یہ ملاقات ہوئی ہے اور اگلے دن ہی وہ پاکستان سے باہر چلے گئے تھے. تو انہوں نے اتنی امپورٹنس بھی نہیں دی کہ اس ایشو کے اوپر جو ہے ایکچولی کچھ کیا جائے, وہ پاکستان ہی چھوڑ کے چلے گئے. تو یہ ساری عبد المالک بلوچ صاحب کی جو کاوش تھی اس کا یہ حاصل نتیجہ ہے اس ساری چیز کا. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ شاہزین بگٹی اور گورام بگٹی کی جو جماعت ہے JWP یعنی کہ جمہوری وطن پارٹی, انہوں نے کہا کہ جی وہ اس کی لیجٹمیسی کوئی نہیں ہے, اور یہ جو ہے وہ بیسکلی زیادہ تر میں ان کو جو ہے میں پرو اسٹیبلشمنٹ ہی سمجھتا ہوں, جمہوری وطن پارٹی کو بھی, دونوں فیکشنز کو. انہوں نے کہا میں یہی سمجھتا ہوں. ایک اور بات انہوں نے کی, انہوں نے کہا کہ اکبر بگٹی صاحب کا کوئی جانشین ایز سچ کوئی نہیں ہے, کسی کو ڈکلیئر نہیں کیا گیا ہے. اب ہر کوئی اس میں سے بیٹھ کے اگر کلیم کر لے کہ جی میں ان کا جانشین ہوں تو وہ ان کی مرضی ہے, اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ وہ ان کو صاحبزادے ہیں اور وہ یہ بات کہہ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا باقی یہاں پہ بلوچستان کے حوالے سے جو ایشوز جو ہیں وہ جہاں تک پہنچ چکے ہیں, آپ کو ان کو بیٹھ کے جو ہے وہ ریزالو کرنا پڑے گا, بیٹھ کے بات چیت کرنی پڑے گی, اور جب تک آپ ان کو ایڈریس نہیں کریں گے چیزیں جو ہیں وہ ویسے ہی خراب رہیں گی. ایک انہوں نے واقعے کا ذکر کیا ہے, اور وہ واقعہ جو ہے وہ ایک سینئر اینکر کو تھپڑ مارنے کے حوالے سے ہے. اچھا, انہوں نے نام لیا تھا لیکن میں پھر بھی نام جو ہے میں صیغہ راز میں رکھنا چاہوں گا. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈس ریسپیکٹ سم ون, لیکن انہوں نے اپنے اس انٹرویو میں نام لیا ہے. انہوں نے کہا کہ جی میں لاہور آیا ہوا تھا, اور لاہور میں جو ہے انہوں نے کہا کہ میں جم خانہ میں بیٹھا ہوا تھا, لاہور کے جم خانہ میں. تو وہاں پہ وہ اینکر پرسن جو ہیں وہ اپوزٹ ایک ٹیبل کے اوپر وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے, اور مجھے وہاں سے جو ہے بڑے غور سے بار بار دیکھ رہے تھے, اور انہوں نے مجھے کئی دفعہ جو ہے, اچھا یہ ذہن میں رکھیے گا یہ کوئی ریسنٹ واقعہ نہیں, کئی سال پرانا واقعہ, لیکن کوٹ وہ کر رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ وہ مجھے دوسری ٹیبل سے بڑا غور سے بار بار میری طرف دیکھ رہے تھے, اور ان کی آنکھوں میں لگ رہا تھا جیسے غصہ ہے. وہ اس بات کا شاید غصہ تھا کہ مجھے 3-4 دفعہ جو ہے ان کی ایک خاتون پروڈیوسر جو ہے مجھے فون کر چکی ہوئی تھی کہ وہ آپ کا انٹرویو کرنا چاہتے ہیں, لیکن میں منع کر رہا تھا کہ میں نے انٹرویو نہیں دینا کیونکہ مجھے ان کا طرز اینکرنگ جو ہے وہ پسند نہیں تھا. چلے میں اس طرح کہہ لیتا ہوں, تو میں انٹرویو نہیں دے رہا تھا. کہتے ہیں وہ ہمارا صرف ایک آئی کانٹیکٹ ضرور ہوا لیکن آپس میں کوئی بات چیت نہیں ہوئی. کہتے ہیں اس کے بعد اگلے دن یا شاید اسی دن شام کو جو ہے میں لاہور ایئرپورٹ گیا, اور میں لاہور ایئرپورٹ کے اوپر جو ہے میں اپنا بورڈنگ پاس لے رہا تھا. تو وہ بورڈنگ پاس میں ان کا قد, انہوں نے کہا میرا قد جو ہے کافی لمبا ہے, تو وہاں پہ جو ہوسٹس بیٹھی ہوئی تھی اس نے پوچھا کہ جی آپ کو کون سی سیٹ چاہیے. انہوں نے کہا جی آپ میرا قد کافی لمبا ہے تو کوئی ایسی جگہ دے دیجیے گا کہ جہاں پہ میری لیگ سپیس جو ہے وہ زیادہ ہو. تو اس نے مجھے اکوموڈیٹ کرتے ہوئے مجھے بورڈنگ پاس دے دیا. انہوں نے کہا جب میں نے مڑ کے دیکھا, جب میں پیچھے مڑا تو یہی صاحب, یہ جو اینکر پرسن ہے, یہ پیچھے لائن میں کھڑے ہوئے تھے, اور انہوں نے کہا کہ تم بلوچ جو ہے وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہو, کہ کیا تم لوگ پریولیجڈ ہو. مطلب ان کو یہ بات بری لگ رہی تھی کہ جناب انہوں نے یہ بورڈنگ پاس جو ہے وہ اپنی مرضی سے سیٹ جو ہے وہ کیوں دلائی. انہوں نے کہا خیر میں نے کچھ نہیں کیا, میں نے صرف اس کے گال کے اوپر جو ہے نا یوں کر کے بورڈنگ پاس جو ہے وہ میں نے تھوڑا سا ٹچ کیا, میں نے کہا کنٹرول یور سیلف, اور اس کے بعد میں وہاں سے چلا گیا. انہوں نے کہا بعد میں جا کے میں جو سٹنگ ایریا ہوتا ہے, جو ویٹنگ ایریا ہوتا ہے, وہ جو ڈپارچر لاؤنج میں ایریا ہوتا ہے, کہتے ہیں میں وہاں جا کے بیٹھا ہوا تھا, تو یہ وہاں سے جو ہے نا بڑے غصے میں میری طرف چلتے ہوئے آ رہے تھے اور کچھ بڑبڑا رہے تھے. تو میں نے کھڑا ہوا, میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا, اور میں نے ایک تھپڑ ان کو جڑ دیا. بعد میں انہوں نے کہا کہ وہ وہاں سے جو ہے وہ بھاگے اور گئے, اور جا کے, اب یہ میں دوبارہ یہ کہہ رہا ہوں یہ ان کا پوائنٹ آف ویو ہے, یہ وہ فرما رہے ہیں. انہوں نے کہا وہ بھاگتے ہوئے گئے اور جا کے وہاں پہ جو ایئرپورٹ سیکیورٹی ہوتی ہے اس کے اہلکاروں کو وہاں پہ لے آئے, اور وہ کہتے رہے کہ آپ اسے اریسٹ کریں, اس نے جو ہے وہ یہ حرکت کی ہے, انہوں نے مجھے تھپڑ مارا ہے. لیکن وہ جو ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس تھی وہ ان کو جو ہے پھر وہاں سے لے گئی, اور کچھ بھی نہیں ہو سکا. تو یہ واقعہ انہوں نے بتایا کہ جی یہ اس طرح پیش آیا. تو اینکر کا نام میں رسپیکٹ میں نہیں لینا چاہ رہا, برا لگتا ہے, تو کیونکہ پہلے بھی ایک دفعہ اس طرح کے واقعات ہو چکے ہیں, تو میں مناسب نہیں سمجھتا کہ میں یہ نام لوں. لیکن انہوں نے یہ جمیل بگٹی صاحب نے جو ہے اس کا بھی ذکر جو ہے اس انٹرویو میں کیا ہے. خیر اب تک کے لیے اتنا ہی, اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.